اللہ وعلا محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 25 تک کی آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اور ان کے بعد جو انسان پیدا ہوتے ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ٹھیکری کے جیسے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تراب کا ذکر ہے۔ کہیں پر طین کا ذکر ہے، یعنی گارا مٹی جو پانی میں ملا کر کے اسے بھگا دیا گیا ہو۔ کہیں پر طین لازب کا ذکر ہے، یعنی لیسدار گارا، یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر رہنے کی وجہ سے چکناپن ہو گیا ہو، ماشاءاللہ۔ کہیں پر من حمأ مسنون کا ذکر ہے، یعنی وہ گارا جس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہو۔ اور اس آیت کریمہ میں ٹھیکری کے جیسے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا، یعنی خشک مٹی جس کو دیکھیں تو لگے کہ پکی ہوئی مٹی کے جیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل خشک مٹی سے ہم نے پیدا کیا، کیونکہ اس مٹی کی کیفیت بدل چکی تھی، جس کو بھگا کر کے سوکھ گئی مٹی، اور پھر اس بدلی ہوئی کیفیت سے جو بالکل ٹھیکری کے جیسے تھی اس مٹی سے ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ پیدائش تھی، اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد جو ہے نا ان کے نطفے سے، اور پھر ان کی اولاد کے نطفے سے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی آگ کے شعلے سے جن کو پیدا کیا۔ جن سے مراد ابلیس ہے، جو جنوں کا باپ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جیسے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ویسے ہی جنوں کا باپ ابلیس ہے، اور ابلیس کی نسل ہی جنوں کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جنوں کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو اگر ان میں نافرمان ہیں اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا آگ سے ان کو تکلیف ہوگی؟ جی ہاں، تکلیف ہوگی۔ جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اگر مٹی سے مارا جائے تو مٹی کی چوٹ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو اگرچہ مٹی سے پیدا ہوا ہے انسان، لیکن ابھی مٹی کی شکل اس کی نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آگ کی شکل ابھی نہیں ہے، تو شکل بدل چکی ہے۔ تو اس ناحیہ سے ان کو بھی سزا ملے گی، اور آگ کی سزا جنات کو بھی ہوگی اگر ان میں کافر اور مشرک ٹھہرے یا جہنمی ٹھہرے تو۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی اچھی شکل میں انسانوں کو پیدا کیا اور جنوں کو بھی اچھی شکل دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں بہت ہی نمائش ہے اور اچھی تخلیق ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور اے انسانوں۔ رب المشرقین و رب المغربین،
وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا پروردگار ہے، یعنی دونوں مشرق کا بھی پروردگار ہے اور دونوں مغرب کا بھی پروردگار ہے۔ مشرق اور مغرب یعنی پورب اور پچھم، دو کا جو ذکر کیا گیا ہے تو اس حوالے سے مختصر یہ سمجھیں کہ سورج جو نکلتا ہے یا سورج جو ڈوبتا ہے، ایک ہی جگہ سے سورج نہیں نکلتا، بلکہ 365 دن سال کے جو ہوتے ہیں ہر دن الگ الگ جگہ سے سورج نکلتا ہے، لیکن گرمی میں جو جگہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی میں جو جگہ ہوتی ہے، گرمی کی جگہ اور ٹھنڈی کی جگہ، گرمی کی جگہ کی ابتدائی جگہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی کی جگہ جو آخری جگہ ہوتی ہے، اس سے مراد دراصل مشرق اور مغرب ہے۔ دو مشرق ہو گئے اور دو مغرب ہو گئے، کیونکہ گرمی سے شروع ہوتے ہوئے ٹھنڈی تک دن جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس ناحیہ سے کہا گیا ہے کہ رب المشرقین، اور کہیں پر رب المشارق بھی کہا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ سمندروں کو اس نے باہم چھوڑ دیا کہ وہ مل جائیں، سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہ باہم مل جائیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات آج سے 1450 سال پہلے بتائی تھی۔ دنیا اس کو نہیں جانتی تھی کہ سمندر میں دو سمندر آپس میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ میٹھے پانی اور کھارے پانی، کبھی کبھار آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کیا نظام بنایا ہے کہ جب کوئی دو سمندر میٹھا پانی اور کھارا پانی ایک ساتھ ملتا ہے تو عجیب طریقے سے دونوں پانی ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دونوں پانی، حق تو یہ تھا کہ ایک دوسرے میں مل جانے چاہیے تھے، دونوں کی رنگت بدل جانی چاہیے تھی، لیکن میٹھا پانی ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور کھارا پانی بھی ایک ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اس کی کاریگری ہے، اسی کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ اس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا جو آپس میں مل جائیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن اور اے انسان۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اللؤلؤ اور المرجان، لؤلؤ کہتے ہیں بڑے موتی کو اور المرجان کہتے ہیں چھوٹے موتی کو، جس کو مونگے بھی کہتے ہیں۔ تو موتی اور مونگے اسی سمندر سے نکلتے ہیں۔ قیمتی سے قیمتی چیز اللہ رب العالمین نے اس سمندر کے اندر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو توفیق دی کہ وہ سمندروں کی غوطہ دنی کر کے اس سے موتی اور مونگے نکالتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آج کے ڈیٹ میں جہاز کی جو کیفیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز کی جو کیفیت تھی اس میں بہت آسمان اور زمین کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے لیے یہ جہاز ہیں۔ جہاز کو تو انسان بناتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہی سمندر کی پیٹھ پر یہ جہاز چلتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں ٹن اناج، غلے اور انسان کو لے کر کے۔ اونچے اونچے یہ جہاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بات کہی کہ اونچے اونچے یہ جہاز ہیں، سمندر کے اندر اونچے اونچے جہاز چلتے ہیں، کل آنام، جو پہاڑوں کے جیسے ہیں۔ تو جہاز پہاڑوں کے جیسے ہیں اس وقت چلتے تھے، اور آج کے جہاز کی کیفیت کو دیکھ کر کے
20-20 منزلہ اور 16-16 منزلہ جہاز پانی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور پانی کی پیٹھ اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے. یہ بھی دراصل اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے جہاز کو چلایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کائنات کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.